سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور کس طرح رمضان المبارک آیا اور کس طرح اس کی رخصتی ہوئی پتہ بھی نہیں چلا۔ اب یہ ہے کہ ہم جو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے عمل کیا ہے، اللہ نے نیکی کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اس پر بدستور ہمیں قائم اور دائم فرمائے، نیکی کی حفاظت فرمائے، اس کو سکیور رکھیں۔ کوئی ایسا عمل ہماری زندگی میں، ہمارے شب و روز معمولات میں ایسا عمل نہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکی ضائع ہو۔ جیسے کہ نیکی کماتے ہیں، ایسے ہی ہماری زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد بھی ہو جاتی ہیں۔ اس پر علماء کرام نے کلام بھی فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اپنا ہر لمحہ گھڑی غنیمت سمجھیں۔ یہ صحت، یہ زندگی، یہ جو مختصر سی اللہ رب العزت نے ہمیں وقت گزارنے کے لیے ساعات نصیب فرمائی ہیں، جو انہیں غنیمت سمجھ لیتا ہے یقیناً وہ انسان کامیاب ہے۔ زندگی کا ڈسپلن ہوتا ہے، ہم اپنے اس ڈسپلن کے مطابق دنیا کی زندگی نہ گزاریں تو انسان فیل ہے۔ تو اسی زندگی ڈسپلن کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت اور دین دیا ہے نا، اس سے آپ کا دنیاوی ڈسپلن متاثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اگر دینی اعتبار سے اس کو مینج کریں تو چار چاند لگ جائیں گے۔ اس میں بڑا جو اہم ایک بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو غافل نہ بنائیں۔ جو انسان غفلت میں پڑتا ہے نا، وہ دنیا میں غفلت ہو، اپنے واجبات و فرائض میں غافل بن جائے، تباہی اس کا مقدر ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر وہ غفلت کا ثبوت دیتا ہے، آپ تو یا میں غافل بنوں گا، لیکن کیا ہماری یہ غفلت اللہ سے بھی اوجل ہوگی؟ قطعاً نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اللہ کو آپ غافل نہ سمجھے، قطعاً جو غافل کر رہے ہیں نا، اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ بس انہیں ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ آگے قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا اگلا جو دن ہے نا اس پہ غور کرنا چاہیے، کل کے لیے کچھ بو لینا چاہیے۔ یہ رمضان مبارک اسی کا درس تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کو محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ جس پر انسان مداومت اختیار کرے، تھوڑا سا آپ عمل کرتے رہے۔ اب آپ نے اپنے معمولات میں دیکھنا ہے کہ کیا میں نے جو قرآن مجید کی تلاوت ہے اس کو کتنا سپیس دیا ہے، کتنی جگہ دی ہے، جبکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ 10 آیات لم یکتب من الغافلین او کما قال۔ جو انسان روزانہ 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے نا، اللہ اس کو غافلین کے لسٹ سے نکال دیتا ہے، وہ غافل نہیں لکھا جاتا۔ اب کیا ہمارے معمول میں قرآن مجید کی 10 آیات کی تلاوت یا ان پہ غور و فکر، پڑھنا پڑھانا، کیا اس معمول میں شامل ہے؟ آپ نے غور فرمانا ہے۔ اگر نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم غافل ہیں۔ سامعین کرام، اللہ غافل نہیں ہے۔ دائیں بائیں 2 فرشتے مقرر ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ سب کچھ تیار بیٹھے، وہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کا کلمہ کہیں یا اللہ کی معصیت کریں، ہم غافل ہیں، لیکن لکھنے والے غافل ہیں نہ رب العالمین غافل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل تقوی، تقوی کا جو دعویٰ کا اہل ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ جان لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ کل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، کیا بھیجا میں نے۔ قیامت کو غد کا ہے، غد کسے کہتے ہیں؟ آنے والی کل۔ یہ دنیا آج ہے، آج، یہ آج کا وقت ہے یہ دنیا، اور جو پتہ نہیں کتنی اس کی لمٹ ہے آخرت کی،
چونکہ متحقق ہے، یقینی ہے، اس کو اللہ نے کل سے تعبیر، مقصد یہ کہ وہ بالکل ہی قریب ہے. کلو آتن قریب عربی کا مقولہ ہے، جو بھی آنے والی چیز ہے وہ قریب ہوتی ہے. اقترب للناس ہم فی غفلۃ معرضون، قیامت قریب اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو انسان مر جاتا ہے اگلی گھڑی کا پتہ نہیں ہے، فقط قامت قیامت، اس کی قیامت بپا ہو گئی. یہ قبر جو ہے یہ اول منزل میں منازل آخرہ ہے. یہ قیامت بہت دور نہیں ہے، بس مرنے کی دیر ہے. اور وہاں حساب کتاب جو ہے نا، کیلکولیشن، وہ برائی اور نیکی پہ ہونی ہے. ذات پات، حسب نسب، مال دولت، فیکٹری، گاڑی، اس پہ نہیں ہونے حساب کتاب. وہ معاملہ صرف ہمارے تقوی پہ ہے. اسی کو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو. یعنی یہ دنیا کی زندگی کچھ کرنے کے لیے ہے، اور کرنے کا ہمارے ہاں تصور کیا ہے، شریعت میں کیا ہے، آپ جو بھی کرو اللہ کے تابع ہو کے کرو. آپ کھاتے ہیں شریعت کے مطابق کھائیں، آپ پیتے ہیں آپ شریعت کے مطابق چلیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مسجد میں آئیں، گھر میں داخل ہو، حقوق العباد، رفقا، کلیگ، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے شریعت کے مطابق، سب کی سب عبادت ہے. یہ ہر وقت مصلی پہ چڑھا رہنا، ساری رات کا قیام اور تہجد، روزانہ کے روزے، یہ شریعت کیا عبادت نہیں ہے. عبادت وہ ہے جو انسان بالیقین اللہ رب العزت کا یوں تصور کر کے کوئی بھی نیکی کرے، ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس تصور سے آپ اپنی گھڑیاں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، گزاریں تو یہ ہماری عبادت ہے. یعنی ہر قدم پھونک پھونک کے اللہ تو فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا ہم نے تمہیں ایسے پیدا کر دی ہے، بیکار پیدا کر دی ہے، اور تم نے ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھ ہم اس کو اونٹ پہ مہار کی طرح چھوڑ دیں گے، نہ اس کو کچھ کہیں گے، نہ اس کو کوئی کام کہیں گے، کوئی کرنے کے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے. نہیں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے بھائیو. بس یہی تصور ہے. ہر عمل کو بدستور کنٹینیوس جاری رکھیں. تلاوت میں تعطل نہ آئے، ذکر اللہ میں تعطل نہ آئے. اللہ رب العزت سے جو ربط و ضبط کا ایک تعلق ہے، ایک بدستور قائم اور دائم رہے. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ ہے اصل صاحب ایمان کی زندگی، کہ انسان جب تک موت نہیں آ جاتی وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں پتہ ہے، جو یہ باتیں آپ سے تبصرے کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے جتنا سینہ آپ کا ان کی باتوں سے اور ان کی گفتگو سے، ان کی نفرت سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. جب اس قسم کے دنیاوی عوارض، اذیتیں، تکلیفیں، یہ حادثاتی جو معاملات پیش آتے ہیں، اس میں ایک ہی نسخہ ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیحات کرتے رہیں. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ساجدین میں ہو جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب تک کہ یقین یعنی موت نہ آ جائے، آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہے. الحمدللہ یہی ہماری بیماریوں کا تریاق اور ہماری بیماریوں سے شفا یابی کا طریقہ ہے. اللہ بھی خوش، دنیا بھی سدھر جائے گی، اور ہمارے اوقات میں بھی برکت ہوگی. اسی کو لے کے چلے. آپ کا ہر لمحہ گھڑی بحمدللہ اللہ کی عبادت کنسیڈر ہوگا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ٹائم لگتا ہے. اللہ ہمیں اسی طریقے سے جو اللہ نے کوئی توفیق دی تھی رمضان میں، اپنے اگلے لمحات بھی اسی طرح گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.